بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ امیر تیمور کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتا تھا اور دوسرے روز ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اس نے غمناک آواز سنی۔ وہ آہو بکا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی، اے خدا، ہمارے بادشاہ کو بیماری اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی کی عمر بڑھا دے۔ بادشاہ بوڑھی عورت کی حیرت انگیز دعا سن کر بہت پریشان ہوا۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ بوڑھی عورت سے کس طرح معلوم کرے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے اتنا زیادہ تنگ کیوں ہے اور قاضی سے بہت زیادہ خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بوڑھی عورت کے دروازے پر دستک دی۔ جب بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے نہایت بے چارگی اور مسکینی سے کہا کہ اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ اور وزیر سے اتنی زیادہ غمزدہ کیوں ہو، جو ایک کی بیماری اور دوسرے کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنا زیادہ خوش کیوں ہو کہ اس کی عمر کے لیے دعا کر رہی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، اے مسافر، میں بادشاہ کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا تو وہ زیادہ مقدار میں صدقہ و خیرات کرے گا، اور اس کی خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ ہمارے کچھ دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعلیٰ مقام اور نجات حاصل کر سکے، اور قاضی کی لمبی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمالیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ امیر تیمور بادشاہ، جو مسافر کے روپ میں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھی عورت سے کہا، اے نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، میں وہ تم کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو بازار میں فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان لے آؤ، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسافر یعنی بادشاہ چلا گیا۔ بوڑھی عورت اس تسبیح کو لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس بوڑھی عورت کا ہمسایہ، جو بہت زیادہ کنجوس تھا، اس نے جب تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ بوڑھی عورت تسبیح کی قیمت سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تسبیح یاقوت اور لال و مرجان کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا ہمسایہ کسی بھی طریقے سے اس تسبیح کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کے ساتھ الٹی چال چل دی کہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرا لیا تھا، میں اس کو کل سے ڈھونڈ رہا تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ تسبیح کو تم نے چرایا ہے، اب میں تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بوڑھی عورت گھبرا گئی اور بولی، میں بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز اس کو نہیں چرایا۔ ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا، اگر تو نے تسبیح نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم پر اتنا احسان کر سکتا ہوں کہ تم کو عدالت نہیں لے کر جاتا۔ بوڑھی عورت نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات بادشاہ امیر تیمور پھر حسب معمول گشت پر نکلا اور دوبارہ اس بڑھیا کی گلی میں آیا۔ اس بوڑھی عورت کے گھر سے پھر اس نے وہی دعا سنی جس میں وہ بادشاہ کی بیماری، وزیر کی موت اور قاضی کی دراز عمر کا ذکر کر رہی تھی۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس بوڑھی عورت کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کو واقعہ سنانے کو کہا۔ بوڑھی عورت نے اپنے پڑوسی کا سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ کو بوڑھی عورت کا واقعہ سن کر پڑوسی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں مسافر نہیں تھا بلکہ میں بادشاہ ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی تسبیح تم کو دے دی تاکہ تم اپنے بچوں کا بھوک مٹانے کا سامان لے آؤ، مگر تمہارے ساتھ تمہارے پڑوسی نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس کی سزا اس پڑوسی کو ضرور ملے گی۔ اگلے دن بادشاہ نے بڑھیا
اور اس کے پڑوسی کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں بادشاہ کے دربار میں آ گئے، اس وقت بادشاہ کے دربار میں اس کا وزیر اور قاضی اور اس کی باقی کابینہ موجود تھی۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت کو حکم دیا کہ سارا قصہ سناؤ۔ اس بوڑھی عورت نے شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعہ سب کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بوڑھی عورت کو بہت سا انعام دیا جائے، جس سے وہ اپنی باقی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کے پڑوسی کو بوڑھی عورت کو دھوکہ دینے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔